میں صرف دلائل رکھتا ہوں اور ان دلائل کے روشنی میں نتیجہ لے رہا ہوں کہ ان دلائل پہ آپ غور کریں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ دلائل آپ کو کچھ اور کہتے ہیں۔ ہم کہیں حضرت عمر سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا نا، تب بھی ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ روافظ ہیں، یہ پتہ نہیں فلاں ہے، یہ جس شخص نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے تو اسے تو کبھی بھی یہ لوگ مسلمان نہیں مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے کہ آپ سن لیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا سر، ایک مجھے ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ خبر ہے؟ نہیں سر، اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین، ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں، میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ابو لولو فیروز کے بارے میں جو یہ بات ہو رہی ہے، اہل سنت نے یعنی جب بھی تذکرہ کیا ابو لولو فیروز کا، مجوسی ہے، نصرانی ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم صرف نہ مانیں حضرت عمر کو، ہم کہیں حضرت عمر سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا نا، تب بھی ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ روافظ ہیں، یہ پتہ نہیں فلاں ہے اور یہ ہے۔ اور جس شخص نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے تو اسے تو کبھی بھی یہ لوگ مسلمان نہیں مانیں گے۔ آپ ہزار دلائل لے آئیں تب بھی کہیں گے کہ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ لیکن آج میں اس کلپ میں کچھ دلائل پیش کروں گا، جو لوگ دلائل سن کر حق کو تسلیم کرنے والے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابو لولو مسلمان تھا یا مجوسی نصرانی۔ یہ انشاءاللہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، میرے خلاف شروع ہو گئے۔ ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا۔ دیکھیں، کچھ حقائق ہیں، اس کو آپ، یہ فورم نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا، کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا، بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے، ایک لمبی داستان ہے۔ تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے۔ شیعہ کی بعض باتیں، شیعوں کی بعض باتیں ایسے ہی نہیں ہے ہوا کے اندر، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ ہیں، اور کتابوں میں، اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل سنت علماء آج اس کا بھرپور اقرار کر رہے ہیں، بھرپور اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو کیفیات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں چاہ نہیں رہا اس طرف، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ نبی مکرم کی رحلت کے فوراً بعد جو خود اہل بیت میں بھی جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا، جو مولا علی کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا، 50 سال کیا دورانیہ ہوتا ہے۔ 50 سال کی بات تو مجھے کل کسی لگتی ہے، میں 52 سال کا ہو گیا ہوں، مثال تھوڑے دن بعد مجھے لگے گا کل کسی بات ہے۔ 50 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ 50 سال کے بعد پورا کنبہ کاٹ دیا گیا کربلا میں، نبی کا سارا گھرانہ مار دیا گیا کربلا میں۔ کچھ تو ہوگا نا پیچھے سے چلتا آ رہا تھا، یہ جو بھی تھا۔ تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لولو فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا۔ یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی، ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو، نہیں سمجھے اس بات کو۔ مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام تھا ابو لولو فیروز۔ ٹھیک، یعنی یہاں تک بات ہے میرے بھائیوں کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے، ابو لولو فیروز۔ علامہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے یا بعد میں جو ظلم ہوا ہے، یقیناً ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آغا صاحب نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ اسے اہل سنت بھی انکار نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جو تکبر کریں اور جو حق ہوں وہ زیر پا لائیں اور پرواہ نہ کریں حق کی۔ اب بات یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا ابو لولو فیروز، اگر آپ کہیں کہ ابو لولو فیروز کو پتہ نہیں فلاں عالم نے اس کی تعریف کی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ ہوا کیا؟ کون سے آسمان، یعنی اصلا کوئی طوفان آ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ابو لولو فیروز ایک تاریخی شخصیت ہے، تاریخی حقیقت ہے، جس کے اوپر آپ کی نظر الگ ہو سکتی ہے، میری نظر الگ ہو سکتی ہے۔ یہ تو دلائل کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس دلائل ہے یا نہیں ہے، میرے پاس دلائل ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ دلائل آپ نہ دیکھیں اور ایسے ہی آپ قصیدے گا رہے ہیں، ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں نہیں پتہ نہیں جو بھی کہیں ابو لولو فیروز کو مسلمان ہے یا فلاں ہے، اور آپ مطالبہ کریں گے اس کو کافر ڈکلیئر کریں، یہ تو اصل بات ہی غلط ہے۔ یہ تو تلوار کے زور پہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ ابو لولو کے مجوسیت ہونے پہ کہ یہ مجوسی ہے یا نصرانی ہے، کوئی دلیل بھی اہل سنت کے پاس نہیں ہے۔
ایک دلیل، کوئی ایک دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ابو لولو کے مجوسیت ہونے پہ، مجوسی ہونے پہ یا نصرانی ہونے پہ، پہلے تو ان کے خود اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مجوسی ہے، کوئی کہتا ہے نصرانی ہے، کوئی کہتا ہے مجوسی اس لیے کہ ایرانی الاصل ہے، پتہ نہیں نصرانی وہ ہے کہ پھر وہ بعد میں نصارہ ہو گیا تھا، یہ فلاں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ ابو لولو نے جب حضرت عمر پہ حملہ کیا تو وہ اس وقت مجوسیت کی حالت میں تھے یا نصرانیت کی حالت میں تھے، یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے صرف اور صرف وہ دلائل کہ جو جناب ابو لولو فیروز کے مسلمان ہونے پر، اب یہ جناب کہیں گے تو وہ وہاں پہ دھرنا شروع نہ کریں کہ وہ کیوں ابو لولو کو جناب کہا ہے، کیوں حضرت عمر کا قاتل ہے، بس اس لیے۔ تو بعد میں جو اہل بیت کے قاتل ہیں، جو اہل بیت سے لڑے ہیں، جن کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی آپ کی غیرت محبت اہل بیت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ، وہ نہیں جاگتے کہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھتا ہوں، اور وہ دلائل جناب ابو لولو فیروز کے مسلمان ہونے پہ دلائل رکھتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان کے مطابق، کہ جو اہل سنت کے کتب میں اتھینٹک ترین کتابوں میں موجود ہیں، کہ کسی بھی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مدینہ میں، نہ مکہ میں، نہ یمن میں، نہ یمامہ میں۔ یہ 3-4 جگہیں رسول اللہ نے مختص کی ہیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے مشرکین کو نکال دیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ مگر یہ کہ جو وفد کی صورت میں آ جائیں، جیسے رسول اللہ نے کہا جیسے میرے دور میں وفد کی صورت میں آتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سکونت اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ رسول کا حکم تھا کہ نکال دیں یہاں سے، اور یہ رسول اللہ کا حکم خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ہے بخاری ہے، یہ صحیح البخاری، صحیح ہے بخاری، یہ یہاں پہ دار ابن کثیر سے چھپی ہے، جلد اول پہ صفحہ نمبر 1111 پہ، حدیث نمبر 2888۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرت عرب سے مشرکین کو نکال دو، جزیرت العرب میں مشرکین کو مت رہنے دینا۔ پھر کہتے ہیں وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، یہ پھر ایک وفد کی استثناء موجود ہے، لیکن مشرکین کو جزیرت العرب سے نکالنا ہے تمام، یعنی جزیرت العرب میں مشرکین کو رہنے کی اجازت نہیں ہے خود اہل سنت کے مطابق۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ابو لولو فیروز کو مشرک قرار دیں، کہیں یہ مجوسی ہیں، یہ مشرک تھا، تو اس صورت میں اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ آپ کے صحابہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر ایک اور طرف سے ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، یہ مدینہ میں رہنے والے صحابہ یہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، تو اس صورت میں ابو لولو فیروز کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، مسلمان آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ پہلی دلیل ہے جو میں ابو لولو فیروز کے مسلمان ہونے پہ قائم کر رہا ہوں کہ یہ شخص مسلمان تھا۔ میں نہیں کہتا یہ ممدوح ہے، ممدوح نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن مسلمان تھا یہ کنفرم ہے، یہ شخص مسلمان ہے کہ جب یہ مدینہ میں موجود ہے اور اس نے جناب عمر کو قتل کیا ہے۔ اب ایک اور دلیل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، وہ تو اس سے بھی واضح ہے۔ چلے اگر کوئی کہے کہ صحابہ نے غلطی کی ہے، اس مشرک کو مدینہ میں رہنے دیا، لیکن یہ صحابہ کی جماعت جب یہ نماز کے لیے آتی ہیں، یہ صحابہ آتے ہیں، تو ان کے صف میں کوئی مشرک تھوڑی ہوتا ہے کہ مشرک آئے اور وہ مدینہ میں رہ رہا ہے، سارے صحابہ اس کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی پہچان نہیں رہا۔ جیسے کہ اہل سنت پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نہیں پہنچی نہیں تھی، یعنی پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پہنچی نہیں ہے۔ ہم جب بھی لکھتے ہیں کہ بھائی فلاں صحابی ہے، نکاح متع انجام دیا، وہ رسول کی وحی نہیں پہنچی ہے، وہ آپ سمجھیں کہ شاید وہ فلاں صحابی کوئی مریخ پہ رہ رہا ہو، حالانکہ وہ رسول اللہ کی چچا زاد ابن عباس ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ یہ پہچانتے نہیں تھے، نہیں، رہ رہے تھے یہاں پہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص یعنی خود ابو لولو فیروز یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور لوگوں کو پتہ ہے اگر یہ نماز نہ پڑھتا تھا، اگر یہ مشرک تھا، تو کوئی اس کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ چھپ کے داخل ہوا ہو، نہیں، بالکل واضح اس میں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے داخل ہوا ہے مسجد میں،
اور میں ابھی آپ کے سامنے یہ روایت رکھتا ہوں، یہ روایت آپ دیکھیں خود اہل سنت کی کتاب میں، یہ صحیح سند روایات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح سند روایات ہیں. یہ المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع، یہ دیکھیں یہ جناب ابن حبان کی کتاب ہے، یہاں پہ جزء ثالث پہ تیسرے جلد پہ صفحہ نمبر 118 پہ حدیث نمبر 3217 پہ عن ابی رافع، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابو لولو عبدن للمغیرہ بن شعبہ، یہ مغیرہ ابن شعبہ کا کیا تھا؟ عبد تھا. عبد یعنی کیا؟ یعنی غلام تھا مغیرہ ابن شعبہ کا. وَكَانَ يَضَعُ الْأَرْحَاء، یعنی یہ چکیاں جو ہیں وہ بناتا تھا. مغیرہ ابن شعبہ اس کام میں اس نے لگایا تھا، اور اس نے نفع کیا، اس کو کتنے پیسے دے دیتا؟ میرے خیال میں کوئی 4 درہم میں سے یہ کام لے لیتا تھا. فَلَقِيَ ابو لولو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب سے ابو لولو ملا. فقال، اس نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب، ان المغیرہ قد اثقل علی غلتی فکلمہ یخفف عنی، کہ یہ جو عمر نے میرے اوپر یہ پیسے لگائے ہیں کہ 4 درہم مجھ سے لے لیتے ہیں، ان کو کہیں کوئی کم کر لیں، یعنی یہ مجھ سے یہ کم کرنے، یہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں مجھ سے. عمر نے کہا اتق اللہ، میرے خیال میں اگر میں ہوتا نا تو میں ابو لولو کو کہتا کہ آپ حضرت عمر کے پاس نہ جائیں، کبھی بھی آپ کو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مغیرہ ہے جس کی شکایت ابھی ابو لولو حضرت عمر کے پاس لے کے جائیں. اسی مغیرہ نے زنا کیا اسی مغیرہ نے زنا کیا، اس مدینے میں آ کے حاضر ہوا، گواہ بھی حاضر ہوئے، گواہوں نے گواہی بھی دی، لیکن حضرت عمر نے اس کے باوجود بھی مغیرہ صاحب کو بچا لیا اور حد جاری نہیں ہوئی. تو میں اگر ہوتا تو میں ابو لولو صاحب کو کہتا کہ جناب آپ نہ جائیں، یہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. مغیرہ کے خلاف حضرت عمر صاحب نہیں جاتے، وہ زنا بھی کریں تب بھی حد نہیں لگائی جاتی ان کو. تو آپ تو ایک عبد ہے، آپ تو ایک غلام ہے، آپ کی بات کون سی مانی جاتی؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت عمر نے کہا اتق اللہ، خدا سے ڈرو، اور اپنے جو سردار ہے تمہارا مغیرہ، اس کے ساتھ اچھے حسن سلوک سے آ جاؤ. فغضب العبد، یہ غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ عدل نہیں کی. فأدمر علی قتلہ، اس نے یہ کیا کہ میں اب ان کو قتل کر دوں گا. کن کو؟ حضرت عمر کو. اب وہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں چونکہ ایران کو فتح کیا تھا، ان سے ہو نہیں رہا تھا، لہٰذا حضرت عمر کو قتل کیا، سب جھوٹ ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک 4 درہم کی بات ہے. 4 درہم پہ درست فیصلہ نہیں سنا ہے جناب عمر نے، انہوں نے کہا قتل کر دوں گا. بس کوئی آگے باقی بات نہیں ہے کہ تم نے ایران فتح کیا لہٰذا میں قتل کر رہا ہوں تمہیں. فاستنع خنجرا له رأسان وسمه، تو خنجر ایک تیار کیا جو 2 سروں والا خنجر، اور اسے کیا کیا؟ اس کے زہر دیا گیا. پھر ہرمزان کو بتایا، اس نے کہا کہ جس کو بھی تم مارو گے یہ قتل ہو جائے گا اسے. ابو لولو آیا، فجاءہ فی صلاۃ الغداء، صبح کی نماز میں. اب صبح کی نماز میں یہ کہا رہے مسجد میں داخل ہو رہا ہے. حتی قام وراء عمر، یہ حضرت عمر صاحب ہے نا، اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں بندے، وہ کون ہے؟ وہ ابو لولو ہے. میرے بھائی حضرت عمر خلیفہ تھے، اس وقت حاکم تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ پیچھے کھڑے ہو گئے. وَكَانَ عمر اذا اقیمت الصلاة يقول اقیموا صفوفکم، جب عمر صاحب نماز پڑھانے لگتے تو کہتے تھے کہ اپنے صفوں کو یعنی ٹھیک کریں، صفوں میں آ جائیں. فقال كما كان يقول، اب یہ خاموش نہیں ہے، یہ بھی سیم وہی لوگوں کو کہتا تھا جو حضرت عمر صاحب کہتے ہیں. یہ بھی کہتے تھے او لوگو صفوں کو ٹھیک کریں. ابو لولو صاحب کہتے تھے او لوگو صفوں کو ٹھیک کریں، اپنے صفوف میں کھڑے ہو جائیں، صفوں میں کھڑے ہو جائیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس نے نقاب لگایا ہو اور حملہ کیا ہو، نہیں، باقاعدہ آتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. اور اگر یہ مشرک ہوتا تو وہیں پہ لوگ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں آوازیں بھی لگا رہے ہو. حد عقل حضرت تمہیں تو کہتے ہو بھائی تم میرے پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں بھی لگا رہے ہو، تم تو مشرک ہو، یہاں کیا کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ مسلمان تھا یہ شخص، یہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی صدائے بھی دیتے ہیں کہ اپنے صفوں کو ٹھیک کریں. یہ لوگ کون تھے؟ یہ روافظ تو نہیں تھے نا، یہ لوگ روافظ نہیں تھے، یہ چین کے رہنے والے نہیں تھے، روس کے رہنے والے، یہ صحابہ تھے. اگر مشرک داخل ہوتا تو رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ جزیرہ عرب سے نکال دو، یہاں صحابہ مسجد سے ہی نہیں نکال رہے، اس کا مطلب یہ مشرک نہیں ہے. یا ان تمام کے تمام صحابہ پہ آپ تہمت لگا لیں کہ وہ رسول کی بات کو نہیں مان رہے.
تو پھر کہتے ہیں کہ جب تکبیر کہی حضرت عمر نے تو ابو لولو نے جا کے اس کو مارا، اور پھر اس نے باقی دیگر جو افراد تھے 13 افراد ان کو بھی مارا، اور اس طرح سے ان میں سے کچھ افراد قتل بھی ہوئے۔ دیکھیں یہ بات ہے مکمل کہ جو ابو لولو کے بارے میں یہ دوسری دلیل جو میں نے قائم کی ہے، آئے اس کو نقد کریں آپ لوگ، یہ دوسری دلیل کو آئے آپ لوگ نقد کریں کہ یہ شخص مسجد میں کیسے داخل ہو رہا ہے، اگر یہ کافر ہے تو مسجد میں کیسے داخل ہو، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو دکھا دوں اس کی سند، یہ صحاح الاحادیث فیما اتفق علیہ اہل الحدیث جناب حمزہ احمد زین کی ہے، اس کے جلد نمبر 6 پہ، چھٹی جلد پہ، صفحہ نمبر 9 پہ آپ دیکھیں یہی روایت لے کے آ رہے ہیں کہ ابو لولو اب تھا، غلام تھا، مغیرہ ابن شعبہ کا 20,427 نمبر روایت ہے۔ یہاں پہ یہ پوری روایت یہ دیکھیں صاف وہی الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جو حضرت عمر کہتے تھے صدا لگاتے تھے وہ یہ بھی لگا دیتے، پھر حضرت عمر پہ اس نے حملہ کیا، اینڈ پہ کیا ہے صحیح، یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے جو میں نے قائم کی کہ یہ جو ابو لولو ہے یہ مسلمان تھا، یہ مشرک نہیں تھا۔ اب بے شک آپ کو حضرت عمر بہت پسند ہے، رسول سے زیادہ آپ کو حضرت عمر پسند ہے، چونکہ رسول اللہ نے جن کو کہا کہ میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں، معاف ہے تو چلو معاف ہے لیکن نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہاری اپنی شکل بھی نہیں دکھانا، تم تو ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ کہتے ہو۔ آپ لوگوں کے ہاں تو رسول اللہ سے زیادہ بڑھ کر جو آپ کے ہاں مرتبہ ہے وہ حضرت عمر کا ہے، تو ظاہر ہے رسول کے مخالفین کو تو آپ رضی اللہ کہیں گے، رسول کے ساتھ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کو تو آپ کہیں گے رضی اللہ، لیکن حضرت عمر کے خلاف کوئی بولے کافر ہے، وہ قاتل تو پھر ویسے بھی کافر ہے، وہ تو کبھی بھی آپ کے ہاں مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر صدائیں ہی لگائیں کہ بھائی صف کھڑے کر دیں، ٹھیک ہو جائیں، نماز پڑھنی ہے، پھر بھی آپ کے ہاں وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ اچھا یہ تیسری دلیل کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، جب حضرت عمر پہ حملہ ہوا تو اس دوران حضرت عمر کا جو بیٹا تھا، ایک عبداللہ بن عمر ہے، ایک عبید اللہ بن عمر ہے۔ یہ عبید اللہ ابن عمر اس نے جا کے یہیں پہ مدینہ میں ہی ابو لولو کی چھوٹی بیٹی، ابو لولو جس کا نام لؤلؤہ تھا نام اس بیٹی کا، اس کو قتل کیا، چھوٹی تھی یعنی بالغ نہیں تھی، کس کے جرم میں؟ قصاص کے، اس میں قصاص لینا، اندازہ آپ کر لیں، یعنی حضرت عمر کا بیٹا اٹھ جاتا ہے ایک چھوٹی بچی کو قتل کرتا ہے، اور یہاں پہ خود اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ چھوٹی بچی جو تھی نا یہ مسلمان تھی۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں ایک چھوٹی بچی رہ رہی ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کے باپ کو تو کہہ رہے ہیں نصرانی ہے، مجوسی ہے، فلاں ہے، بچی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہوئی کہ آپ بچی کو کہہ رہے ہیں مسلمان ہے؟ اور بھائی اسلام میں کیا قانون ہے؟ کیا بچے جو ہیں وہ دین میں کس کے تابع ہیں؟ والدین کے تابع ہیں۔ اگر باپ مشرک مجوسی ہیں اور نصرانی ہے تو بیٹی بھی وہی نصرانیت کے حکم میں آتی ہے جب تک بالغ نہ ہو، یہی ہے، آپ کے ہاں بھی یہی قاعدہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے تو اس کی بچی کو پھر کیسے آپ نے مسلم کہا ہے، مسلمان کہا ہے؟ آپ دیکھیں یہ المصنف ابن ابی شیبہ ہے، المصنف عبدالرزاق الصنعانی ہے، معذرت عبدالرزاق الصنعانی، یہاں پہ الجزء الخامس 5ویں جلد پہ صفحہ نمبر 332 پہ آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہرمزان کو قتل کیا کس نے؟ عبید اللہ نے، حضرت عمر کے بیٹے نے، پھر اس کے بعد جو ہے جا کے جفینہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اتا ابنت ابی لولو کی بیٹی جاریہ صغیرہ، ایک چھوٹی بچی تدعی الاسلام، جو وہ کہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، اسے بھی قتل کیا۔ ایک ایسی چھوٹی بچی جو کہتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اس کو پکڑ کے اس کو قتل کیا ہے۔ فقتلها، اچھا پھر کیسے کہا؟ فاظلمت المدینہ یومئذ علی اہلہا، اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ مدینہ میں تاریکی چھا گئی۔ حضرت عمر کے قتل پہ مدینہ میں تاریکی نہیں چھا گئی ہے، بچی کو قتل کیا ہے تو تاریکی چھا گئی، حضرت عمر کے بیٹے نے قتل کیا ہے اور یہ مسلمان ہے۔ یہ میں تیسری دلیل قائم کر رہا ہوں ابو لولو صاحب کے مسلمان ہونے پر۔ آئیں آپ نقد کریں، آئیں آپ رد کریں، آپ کہیں یہ ساری باتیں یہ روافض کی کتابیں ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی تیسری دلیل بھی یہ ثابت ہے کہ ان کے بچے مسلمان ہیں، خود مسجد میں ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں جزیرۃ العرب سے نکال دیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں
یہ مشرک ہے، مجوسی ہے، پتہ نہیں نصرانی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اچھا ایک اور بات، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چلو بچی کو تو قتل کیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کافر کے مقابلے میں مسلمان سے قصاص کے طور پہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا، دیت وغیرہ وہ دی جاتی ہے لیکن مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اب جو چھوٹی بچی کو قتل کیا، اگر یہ مسلمان نہ ہوتی یہ بچی، تو صحابہ حضرت عمر کے بیٹے سے قصاص کا مطالبہ نہ کرتے کہ اس کو قتل کیا جائے قصاص میں۔ صحابہ نے کہا کہ اس کو قتل کرنا ہے، حضرت عمر کے بیٹوں کو قتل کرنا چاہیے۔ حضرت ان کا بیٹا وحشی ہو گیا تھا، تلوار نکالی، 2-3 بندوں کو قتل کیا، مزید بھی وہ قتل کر رہا تھا، تو پھر اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا۔ اب سزا اس کو سنانی ہے، تو سزا کیا ہے؟ حضرت عثمان خود مخالف تھے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے، حضرت عثمان نے خود کہا ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہیں ہم کہ سزا نہیں دی۔ صحابہ نے آ کے مطالبہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ مثلا حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ بچی کافر ہے، اگر وہ بچی مشرک تھی، تو حضرت علی مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے حکومت ملے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عبید اللہ ابن عمر کو بیٹے کو کہا ہے تو نے اس عورت اور بچی کو قتل کیا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، قصاص کے طور پہ قتل کر دوں گا۔ اب میرے پاس حکومت نہیں ہے، عثمان کے پاس ہے، لیکن جب بھی مجھے ملے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی کو حکومت مل گئی، یہ شخص بھاگ گیا معاویہ کے پاس۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ شخص بھاگ گیا معاویہ کے پاس صرف اس ڈر سے کہ مجھے مولا علی نے پکڑ کے مار ڈالنا ہے۔ اور پھر صفین میں حضرت علی کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل بھی ہوا۔ بعض روایات میں ہے عمار یاسر نے اسے قتل کیا ہے، حضرت عمر کے بیٹے کو عمار یاسر نے پھر قتل کیا۔ یہ دیکھیں، یہ طبقات الکبریٰ ہے، الطبقات الکبریٰ، اس کی 5ویں جلد پر صفحہ نمبر 11 پہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمر نے یہ جفینہ، ہرمزان اور ابو لولو کی بیٹی کو قتل کیا۔ عثمان نے کہا قاتلک اللہ، ابھی عثمان کو حکومت نہیں ملی ہے، کہ کچھ دن لگے نا وہ شورا کے بیٹھنے میں اور اس کو منتخب ہونے میں کچھ دن لگے۔ اس دوران عثمان نے کہا قاتلک اللہ، تمہیں خدا قتل کر دے اے عبید اللہ ابن عمر، قتلت رجلا یصلی، ایک مسلمان کو تم نے قتل کیا ہے، وصبی صغیرہ، اور چھوٹی بچی کو تم نے قتل کیا ہے، وآخر من ذمت رسول اللہ، ایک اور تھا جو رسول اللہ کے ذمہ تھے، اسے تم نے قتل کیا، 3 افراد کو تم نے قتل کیا تھا۔ یا جو عثمان کہتے ہیں اس کو مخالف تھے، اس کو قتل ہونا چاہیے، یہ قتل ہونا چاہیے۔ مولا علی نے کہا قال علی لعبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر کو مولا علی نے کہا ما ذنب بنت ابی لولو، ما ذنب ابنت ابی لولو حین قتلتها، اے عمر کے بیٹے، یہ ابو لولو کی بیٹی کے کیا گناہ تھا جسے تم نے قتل کیا؟ اگر کافر تھی تو حضرت علی کبھی بھی نہ کہتے کہ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ قتل ہونا چاہیے عبید اللہ کو۔ قال فکان رأی علی حین استشارہ عثمان، جب عثمان کو خلافت ملی تو عثمان نے لوگوں کہا کہ مجھے اپنی رائے دے۔ علی نے کیا رائے دی تھی؟ اور رأی الاکابر من اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ کے اکابر اصحاب میں سے ان کی کیا رائے تھی کہ علی قتل ہی، کہ اس کو قتل ہونا چاہیے، اس شخص کو قتل ہونا چاہیے۔ یہ قصاص میں اس کا حکم کیا ہے؟ قتل ہے۔ اچھا پھر عمر بن عاص نے آ کے عثمان کو کہا نہیں اس کو چھوڑ دیں یار، کل تو حضرت عمر قتل ہوئے ہیں، اب اس کے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ عثمان نے بھی چھوڑ دیا، آزاد گھوم رہا تھا۔ فکان علی یقول، حضرت علی نے پہلے کیا کہا؟ تم نے بچی کو قتل کیا ہے۔ اب حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے حکومت ملے، اگر تم میرے پنجے کے نیچے آ جائے نا تو لقتصصت منہ، تو میں یہ کیا کروں گا؟ یہ قصاص لوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ حضرت علی نے کہا۔ اچھا آگے دیکھیں، آگے بھی کیا ہے؟ کان علی بن ابی طالب لما بویا، جب مولا علی کی بیعت ہوئی تو اراد قتل عبید اللہ ابن عمر، مولا علی نے ارادہ کیا کہ عمر کے اس بیٹے کو قتل کر دے۔ فہرب منہ، بھاگ گیا کس کے پاس؟ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس۔ فلم یزل معہ فقتل بصفین، یہ پھر معاویہ کے ساتھ صفین میں قتل ہوا۔ یہ تیسری دلیل میں رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بچی یا ابو لولو مسلمان نہیں تھا تو اس کی بچی بھی مسلمان نہیں ہے،
بچی بھی مسلمان نہیں ہے تو اس کے قصاص میں آپ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، دیت لے سکتے ہیں، دیگر وہ ہے احکام ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ یہاں پہ کیوں حضرت علی کہتے ہیں اسے میں قتل کر دوں گا؟ اس کا جواب آپ لوگ دے دیں، یعنی یہ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ کئی دلائل میں نے رکھ لیے نا، یہ آپ کے پاس ہے کوئی جواب تو پیش کریں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں، ایک شخص ہے ابو لولو، یہ مدینہ میں رہ رہا ہے، مدینہ میں کہ جہاں پہ رسول اللہ نے کہا تھا یہاں مشرک نہیں رہ سکتا، مشرکین کو نکال دیں، یہ مدینہ میں رہ رہا ہے، اور یہ پھر مسجد میں بھی آ رہا ہے۔ مسجد میں یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی خلیفہ کے پیچھے، اور کوئی مخفی طریقے سے بھی نہیں آیا ہے، بلکہ خلیفہ جب صدائیں لگاتے ہیں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بھی لوگوں کو صدا کہ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، سارے صحابہ اس کو پہچانتے بھی ہیں، مگر کسی نے بھی نہیں کہا کہ مسجد سے نکلو۔ یہ وہاں پہ اچھا اس کی بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی۔ چوتھی یہ کہ پھر اس کی قصاص کا مطالبہ خود صحابہ کر رہے ہیں، اس نے ایک بچے کو قتل کیا۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں یہ ابو لولو فیروز کے مشرک ہونے پہ یا مجوسی ہونے پہ؟ پیش کریں اپنے دلائل، میں دیکھ لوں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ یہ جو دلائل میں نے پیش کیے ہیں، 4 دلائل فی الحال میں نے رکھے ہیں، ان پر آپ گفتگو کریں، دیکھ لیں، نقد کریں اس کو۔ ظاہر ہے آپ نے شروع میں یہی کہنا ہے حضرت عمر کے دشمن ہیں، یہ حضرت عمر کے قاتل کو پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے آپ کہیں بھائی، میں صرف دلائل رکھتا ہوں اور ان دلائل کے روشنی میں نتیجہ لے رہا ہوں۔ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یا یہ ہے اور وہ ہے، نہیں، میں تو کہتا ہوں دیکھیں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ تو حضرت عمر کے مخالف کو کافر کہتے ہیں، قاتل کو تو ویسے بھی کافر کہیں گے، لیکن آپ سے صرف تقاضا یہ ہے کہ ان دلائل پہ آپ غور کریں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ دلائل آپ کو کچھ اور کہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔